पाकिस्तान और आज़रबाईजान का $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक, मुआहदों पर दस्तखत अप्रैल में इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए, मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ। आज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। कारबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। चाहते हैं कि गजा जंग बंदी मुस्तकिल और देरपा हो। सदर इल्हाम अलियाफ ने कहा कि दोनों ममालिक में शराकत दारी पर खुशी है। खित्ते की सूरत हाल और सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ राहदारी, कारोबारी सरगर्मियों और रवाबित में मावन साबित होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आज़रबाईजान की क़यादत के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के सदारती महल आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियाफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों की भी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जंग के हीरोज़ और शहदा के फतह की यादगार पर हाज़िरी दी। आज़रबाईजान के सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में अशाइया दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के लिए ताशकंद पहुँच गए। मुख्तलिफ मुआहदों, मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी दौरे में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। बार बार पूछा है और बार बार पूछता भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था। उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर है या जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। नहीं, वो जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी ना, वो जिस बंदे को दी थी उसको मैंने दी है, उसको मैंने दी है। वो डिजर्व करता था। आई स्टैंड बाय देम कि मैंने दी है। गोली क्यों चलाई के हवाले से बार बार आर्मी चीफ से भी सवाल किया। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर कहते हैं कि आर्मी चीफ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 नाफिज किया था। बताया गया हम वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। जो कुछ भी हुआ वह हुकूमती अहकामात पर हुआ। अपने सूबे के आवाम को लीड करके इनको हक दिलाऊंगा। मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं बर्दाश्त कर गया। सूबे के आवाम को हक किसी को नहीं खाने दूंगा। अप्रैल में NFC इजलास न बुलाया गया तो मई में सरप्राइज देंगे। अल-यमीन का वायरल ऑडियो में गालियों का एतराफ। कहा जिसको गालियां दी हैं वो इन गालियों का मुस्तहिक है। बोले KP के हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट प्रिंट हो चुकी है। हमारे मुकाबले में बाकियों की कारकर्दगी 1% भी नहीं। अपोजिशन अलायंस में पार्टी हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ तमाम फैसले अगले इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। फाटा के हिस्से के ऑपरेशनल अखराजात भी हमें अदा नहीं किए जा रहे। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, इसलिए ये कनाल नहीं बन सकते। बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है हुकूमत सिंध का। तो मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है जो लिया जा रहा है। मैं अपने बलबूते पे, मैं जब अपनी बात करता हूँ हुकूमत सिंध बात करो, अपने बलबूते पे आदाद व शुमार के साथ इस स्कीम को जो हमारा मौक़िफ़ है उसको डिफेंड कर सकते हैं। यकीनी बनाएंगे हमारे हिस्से का पानी कहीं ना जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा नहरों के मामले पर हमें सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं, दलाइल से मौक़िफ़ साबित करेंगे। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। गलत खबर फैलाई गई कि इरसा ने मंजूरी दे दी। ये बात दुरुस्त है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं, इसलिए कैनाल नहीं बन सकते। CCI की मीटिंग में अपना मौक़िफ़ रखेंगे। टेलीमीट्री सिस्टम जब लगेगा तो देख लेंगे कि क्या होगा। ये सियासी जंग नहीं। जो इस मामले को सियासी जंग बनाना चाहते हैं वो अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले इत्तेहादी हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं। सकर हैदराबाद मोटरवे की तामीर हुकूमत की तरजीह है, इसी साल काम शुरू कर देंगे। सिंध दौरे हाजिर की बड़ी मौसमियाती ट्रेजेडी का शिकार हुआ। मुल्क में तरक्की के लिए सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें हर तरह के हालात का सामना करने की तैयारी करनी है। इसके लिए सब्ज़ इनकलाब पर अमल दरामद करना होगा।
انتخابی دھاندلی اور 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست پر 28 فروری کو سماعت کی جائے گی جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرے گا اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بانی پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا ججز سینیورٹی پر اختلافات جوڈیشل کمیشن کے رکن اختر حسین مستعفی اختر حسین جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کونسل کے نمائندہ تھے اختر حسین نے استعفیٰ چیئرمین جوڈیشل کمیشن جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھجوا دیا اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو میں کہا جوڈیشل کمیشن میں اپنا کردار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جس کے باعث استعفیٰ دیا جوڈیشل کمیشن میں 2 پوزیشنز لے لی گئی ہیں ایک پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے جو معاملے کو ہمیشہ مسترد کرتے ہیں دوسری حکومتی پوزیشن ہے جو ہمیشہ تائید کرتے ہیں ہم نے جوڈیشل کمیشن رولز بہتر کرنے کی کوشش کی میرا موقف تھا کمیشن کو بااختیار ہونا چاہیے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت تھی ججز اپنی طرف سے سینیورٹی کے حساب سے ججز کی تعیناتی کر رہے تھے پی ٹی آئی رہنماؤں کی اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانے کے لیے سندھ میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں اسد قیصر کہتے ہیں کہ سندھ دھرتی پر ہم محبت کا پیغام دینے آئے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ حکومت ہماری نہیں مانتی پیپلز پارٹی وفاق سے نکل آئے تو حکومت 2 دن نہیں رہے گی پیپلز پارٹی سندھ کے پانی کے مسئلے پر عوام کے ساتھ نہیں بلوچستان میں بی ایل اے نے تقریباً کنٹرول حاصل کر لیا سلمان اکرم راجہ بولے تحریک تحفظ آئین پاکستان اتحاد بنانے کا مقصد شہریوں کو آئینی حقوق دلانا ہے اپوزیشن گرینڈ الائنس کا 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا کانفرنس کے میزبان محمود خان اچکزئی اور شاہد خاقان عباسی ہوں گے ذرائع کے مطابق تمام اپوزیشن جماعتوں کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی پی ٹی آئی کا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا بھی خوش آئند ہے رانا ثناءاللہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی والے کسی اتحاد میں بیٹھیں گے تو چیزوں میں فرق آئے گا پی ٹی آئی قیادت جس اریگیشن کو پسند کرتی ہے وہ اتحاد میں نظر نہیں آئے گا پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ مزاحمتی ہی رہی ہے پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ نہ کسی سے بات کریں گے اور نہ اتحاد بنائیں گے مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتے کیا سابق وزیراعظم نے 9 مئی واقعات کی مذمت کی کہ یہ غلط ہوا جسٹس حسن اظہر رضوی کا وکیل بانی پی ٹی آئی سے مکالمہ کہا کہ آپ پارٹی لیڈ کر کے وکیل ہیں آپ عدالت میں اپنے تحریری جواب میں مذمت کی ہے کراچی میں کرفیو لگنے پر فوج آتی تھی تو لوگ پھول پھینکتے تھے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی متفرق درخواست عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کی مذمت اپنی تحریری معروضات میں کی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے مذمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بانی سرکاری موقف تسلیم کریں تشدد کی سوچ کے ذریعے آگے نہیں بڑھا جا سکتا جس ملک کا دانشور طبقہ بددیانت ہو اس ملک کا کیا ہوگا وزیر دفاع خواجہ آصف کا یونیورسٹی کانووکیشن سے خطاب کہا صرف حلف اٹھایا جاتا ہے اس کی پاسداری نہیں کی جاتی تاریخ کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے جسے کوئی وزارت نہیں ملتی وہ تعلیم کی وزارت لے لیتا ہے جب کابینہ میں وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں تو تعلیم کی باری آخر میں آتی ہے حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے قیدیوں کے حقوق و بحالی کو یقینی بنانے کے لیے جامع قومی جیل پالیسی مرتب کی جائے گی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا ڈیرہ اسماعیل خان جیل کا دورہ اعلامیہ کے مطابق قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد عتیق شاہ بھی ساتھ تھے چیف جسٹس نے ڈی آئی خان ٹانک اور جنوبی وزیرستان کے سیشن ججز کے ساتھ بات چیت کی خیبر پختونخوا کے دور دراز اضلاع کے ججز نے اس سیشن میں آن لائن شرکت کی چیف جسٹس نے اس بات پر زور دیا کہ دور دراز اور پسماندہ علاقے ان کی ترجیح ہیں ججز عدالتی کارکردگی میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کریں مسائل کو حل کیا جائے گا چیف جسٹس نے مختلف دور دراز اضلاع کے ڈسٹرکٹ بارز کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی سینٹرل جیل ڈیرہ اسماعیل خان میں چیف جسٹس کو قیدیوں کو درپیش مسائل پر بریفنگ دی گئی چیف جسٹس نے مختلف بیرکوں کا معائنہ کیا صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا اور قیدیوں سے بات چیت کی لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بھی شرکت 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے ایونٹس میں لاکھوں شہریوں کی شرکت کا ریکارڈ بنا نیزہ بازی بس کشی
تیراندازی اور گھڑ سواری کے سنسنی خیز مقابلے ہوئے۔ لاہور میں پہلی مرتبہ شندور پولو کے مقابلوں سے بھی شہری محظوظ ہوئے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے ہر ایونٹ میں ہزاروں فیملیز کے بچوں سمیت شرکت سے رونق دوبالا ہو گئی۔ تقریب میں نامور گلوکاروں نے بھی پرفارم کیا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 13 انٹرنیشنل ٹیمز کے درجنوں نامور غیر ملکی کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے 2 روزہ پھولوں کی نمائش کا اہتمام بھی کیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ ٹریکنگ اینڈ مانیٹرنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وفاق کے کلائمیٹ اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق وفد کو وفاقی اور صوبائی حکام کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وفاق صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا نے کلائمیٹ اقدامات پر بھی بریفنگ دی۔ پنجاب اور بلوچستان کے حکام آج IMF کو بریفنگ دیں گے۔ IMF تکنیکی مشن وفاق کے کلائمیٹ اقدامات پر مطمئن نہیں۔ IMF تکنیکی مشن کی صوبوں کو وفاق کے اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایت۔ IMF وفد 4 روزہ مذاکرات میں کلائمیٹ فائنینسنگ پر تجاویز دے گا۔ FBR میں اصلاحات کر رہے ہیں۔ ٹیکس پالیسی اب FBR سے لے کر وزارت خزانہ کے ماتحت کر دی۔ ہم اصلاحات کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا حکومت نجی شعبے کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ ہم حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریفارمز اور پرائیویٹائزیشن ہی درست سمت ہے۔ ہمیں مستحکم گروتھ کی طرف جانا ہے۔ ہم برآمدات پر مبنی ترقی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی اجناس کی برآمدات ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ ملک میں کم سے کم اجرت قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کا انکشاف۔ قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار نے معاملہ قومی اسمبلی کو ریفر کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں معاملے پر طویل بحث، اراکین پھٹ پڑے۔ قائمہ کمیٹی کا حکومتی طے کردہ اجرت پر عمل درآمد نہ ہونے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ اراکین کمیٹی نے کہا کہ ملک میں ٹھیکیداری نظام قائم ہے، جس کا جو دل کرتا ہے کر رہا ہے۔ ایکسپورٹس پروسیس زون سے لے کر ہر ادارے میں طے کردہ اجرت میسر نہیں۔ کمیٹی اجلاس میں آغا رفیع اللہ اور سیکریٹری صنعت و پیداوار کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ یہ معاملہ کسی ایک ادارے کا نہیں، پورے ملک کا ہے۔ قائمہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی اسٹور سے ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا بھی سختی سے نوٹس لے لیا۔ وزارتی کمیٹی نے ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کرنے کی مخالفت کر دی۔ کمیٹی کی بجلی تقسیم کار کمپنیز کو نجی شعبے کو فروخت کی سفارش۔ وزارتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ ڈسکوز کو نجی شعبے کے حوالے کرنے سے مالی بوجھ کم ہوگا۔ نجی شعبے کی شمولیت کے لیے بجلی کا مارکیٹ کا ڈھانچہ اور آمدنی کے ذرائع ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ ٹیرف کے ڈھانچے اور اس کے صارفین پر اثرات کے حوالے سے تجزیاتی کام ضروری ہے۔ بجلی کی چوری اور تکنیکی نقصانات بجلی کے شعبے کے بنیادی مسائل ہیں۔ پلڈاٹ نے پارلیمنٹ میں وفاقی وزراء کی کارکردگی پر سالانہ جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ پارلیمنٹ میں سب سے بااثر اور فعال وزیر رہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 157 میں سے 89 اجلاسوں میں شرکت کی۔ وزیر قانون نے پارلیمنٹ میں 17 گھنٹے سے زائد تقریر کی۔ کارکردگی کے لحاظ سے وزیر دفاع خواجہ آصف دوسرے نمبر پر رہے۔ خواجہ آصف نے 69 اجلاسوں میں شرکت کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا پارلیمنٹ میں تقریر کے لحاظ سے تیسرا نمبر رہا۔ وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی کی پارلیمنٹ میں کارکردگی انتہائی کم رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF مذاکرات میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ میں صرف 35 اجلاسوں میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ میں 2 گھنٹے 45 منٹ تک تقریر کی۔